لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ شہیدوں کا مہینہ ہے۔ 1 تاریخ سے ہی شہادت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ 1 تاریخ کو محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ درپیش ہوا تھا۔ اس تعلق سے بارگاہ فاروق اعظم میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے چینل کے ذریعے سے یہ سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ نصیب فرمائے۔ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تاریخی کتابوں اور سیرت کی کتابوں کے حوالے سے میں آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے۔ ایک بار سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا جو کئی ہنر جانتا تھا۔ وہ غلام کئی ہنر جانتا تھا۔ آپ نے اسے مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت فاروق اعظم نے اس غلام کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ماہانہ 100 درہم لیا کرتے تھے۔ اس نے بارگاہ فاروق اعظم میں حاضر ہو کر شکایت کی تو آپ نے اس سے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا چکیاں بناتا ہوں۔ غلام نے کہا چکیاں بناتا ہوں، یعنی غلام سے کام کے بدلے میں 100 درہم لیا کرتے تھے حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ۔ تو وہ غلام مغیرہ بن شعبہ کے خلاف بارگاہ فاروق اعظم میں شکایت کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، غلام نے کہا میں چکیاں بناتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے مالک کے معاملے میں اللہ عز و جل سے ڈرو۔ بعض روایات میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا یہ 4 درہم تمہارے لیے زیادہ نہیں ہے کیونکہ اس علاقے میں تم ہی چکیاں بنانا جانتے ہو، تمہارے علاوہ یہ کام کوئی نہیں جانتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی ارادہ تھا کہ بعد میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے معاملے میں تخفیف یعنی ہلکا کرنے کا فرمائیں گے، لیکن اسے یہ بات سخت ناگوار گزری۔ جو غلام تھا اسے یہ بات سخت ناگوار گزری اور اس نے آپ سے انتقام لینے کا سوچ لیا۔ وہ غلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس فیصلے کے بدلے میں بدلہ لینے کا سوچ لیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے لیے چکی بنانے کا فرمایا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس غلام کو سیدنا فاروق اعظم نے اپنے لیے چکی بنانے کا فرمایا تو اس نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا میں تمہارے لیے ایسی چکی بناؤں گا جسے ہمیشہ لوگ یاد رکھیں گے۔ وہ غلام نے منہ بگاڑتے ہوئے یہ کہا اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا اس غلام نے مجھے ابھی دھمکی دی ہے، یعنی انہوں نے چکی بنانے کی بات نہیں کہا بلکہ اس نے مجھے ابھی دھمکی دی ہے۔ بہرحال جو غلام تھا نا اس غلام کا نام تھا ابو لؤلؤ۔ ابو لؤلؤ غلام جو تھا وہ وہاں سے جانے کے بعد 1-2 منہ اور تیز دھار والا خنجر تیار کیا۔ 2 منہ والا اور تیز دھار والا خنجر تیار کیا، پھر اسے زہر آلود کر کے رکھ لیا، یعنی وہ ایسا خنجر تیار کیا جو 2 منہ والا تھا، یعنی دونوں طرف اس کی دھار اور دھار بھی تیز، اور تیز کے ساتھ ساتھ زہر آلود کر کے اس نے اپنے خنجر کو تیار کر کے رکھا ابو لؤلؤ نام کا غلام نے۔ بعض روایات میں یوں ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے جب نماز فجر کے لیے نکلتے تو صدائے مدینہ لگاتے ہوئے نکلتے، یعنی لوگوں کو جگاتے ہوئے نکلتے، یعنی راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے ہوئے آتے۔ ابو لؤلؤ راستے میں ہی چھپا ہوا تھا اور اس نے موقع دیکھ کر آپ پر خنجر کے 3 قاتلانہ حملہ کر دیا۔ ابو لؤلؤ اس نے 3 خنجر سے 3 بار حملہ کر دیا اور جو مہلک ثابت ہوئے، وہ جو حملہ تھا وہ بہت مہلک تھا اور ہلاکت والا تھا۔ جبکہ بعض روایات میں یوں ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اعلان فرماتے اقیموا صفوفکم، یعنی اپنی صفیں سیدھی کر لو۔ نماز قائم کرنے سے پہلے یا نماز شروع کرنے سے پہلے یہ اعلان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، پھر نماز شروع کرتے۔ ابو لؤلؤ بھی صف میں موجود تھا، یہ جو ابو لؤلؤ غلام ہے یہ بھی صف میں موجود تھا۔
جیسے ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی تو اس نے عمر فاروق اعظم پر خنجر سے حملہ کیا اور 3 شدید وار لگائے. حملہ کیا اور 3 بار سخت حملہ کیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں نیچے تشریف لائے. یعنی وہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اس حملے کی وجہ سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے اور زمین میں تشریف لے آئے، یعنی آپ گر گئے. یہ جو روایت میں نے آپ کو پیش کیا یہ تاریخ ابن عساکر کے جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 411 کے اندر اور طبقات کبریٰ کے جلد نمبر 3 صفحہ 464 کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اس طریقے سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تھا. ابو لولو جس نے حملہ کیا تھا وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر کے بھاگ کھڑا ہوا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کتے کو پکڑو، اس نے مجھے قتل کر دیا ہے. پوری مسجد میں شور برپا ہو گیا، لوگ اس کے پیچھے بھاگے تو اس نے تقریباً 12 افراد کو زخمی کر دیا. اس کے ہاتھ میں 2 دھاری والا خنجر تو تھا ہی، اس نے دونوں طرف سے حملہ کرتے ہوئے 12 اور دیگر افراد کو بھی زخمی کیا، جن میں سے 6 افراد بعد میں شہید ہو گئے. وہ 12 میں سے بھی 6 بعد میں شہید ہو گئے. ایک صاحب نے اس پر کپڑا ڈال کر اسے دبوچ لیا. ایک صاحب نے ابو لولو جو بھاگ رہا تھا عمر فاروق اعظم پر حملہ کر کے اس پر کپڑا ڈال کر اسے دبوچ لیا. جب اسے یقین ہو گیا کہ اب میں فرار نہیں ہو سکتا، اب میں بھاگ نہیں سکتا، تو اس نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو بھی قتل کر دیا. یہ جو روایت ہے یہ طبقات کبریٰ کے جلد نمبر 3 صفحہ 259 کے اندر موجود ہے. اب وہ خود کو بھی زخمی کر دیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حکمرانوں کو حکم دے دیا تھا کہ ہمارے پاس مایوس کن اجمی کفار کو نہ لایا کرو. جب ابو لولو نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جس نے مجھے زخمی کیا ہے؟ بتایا گیا کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ابو لولو ہے. تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ مایوس کن عجمی غلاموں کو ہمارے پاس نہ لایا کرو، لیکن افسوس تم لوگ مجھ پر غالب آ گئے. یہ روایت بھی طبقات کبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ 265 کے اندر موجود ہے. معلوم ہوا کہ اپنے حاکم کی اطاعت میں ہی بھلائی ہے جبکہ اس کا حکم شریعت کے مطابق ہو. بلا وجہ شرعی فقط ذاتی و نفسانی خواہشات کی بنا پر حاکم یا نگران کی بات نہ ماننے میں بہت ہی خرابیاں پیدا ہونے کا امکان ہے. اگر ہر شخص اپنی مرضی چلائے گا تو یقیناً سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر صورتیں پڑھ کر تمام لوگوں کو نماز فجر پڑھائی. چونکہ نماز فجر کے دوران حملہ ہوا تھا تو صحابہ نے نماز نہیں چھوڑی. عبد الرحمن ابن عوف نے مختصر صورتیں پڑھا کر کے نماز فجر پوری کی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بعد زخمی حالت میں گھر لایا گیا. عمر فاروق اعظم نے فرمایا میرے لیے کسی طبیب کو لاؤ، کسی ڈاکٹر کو لاؤ. ایک طبیب کو لایا گیا. اس نے پوچھا آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ طبیب نے پوچھا آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ تو فرمایا نبیذ پسند ہے. جب آپ کو نبیذ پلایا گیا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبیذ پلایا گیا تو وہ زخموں کے ذریعے باہر آ گیا. یعنی زخم اتنے تیز تھے کہ وہ نبیذ منہ سے تو پیے لیکن زخموں سے باہر آ گیا. طبیب نے کہا میرے خیال میں یہ شام تک زندہ نہ رہ سکیں گے. ڈاکٹر نے ٹائم دے دیا کہ شام تک شاید یہ زندہ نہ رہ سکیں گے. آپ لوگوں نے جو معاملات کرنے ہیں کر لیں. جو معاملات ہیں چونکہ یہ خلیفہ ہیں تو خلافت کا معاملہ ہے، دیگر امور ہیں، دیگر جو معاملات ہیں وہ طے کر لیں. ہو سکتا ہے کہ یہ شام تک نہ رہیں. ڈاکٹر نے یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے شخص کا نام ابو لولو فیروز تھا. جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غلام تھا. جنگ نہاون کے قیدیوں میں سے تھا. اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. البتہ یہ بات محقق اور ثابت شدہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھا بلکہ غیر مسلم تھا. علامہ طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ابو لولو نصرانی تھا، جبکہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت کے مطابق وہ مجوسی تھا.
یہ روایتیں بھی طبقات کبرا کے جلد نمبر 3 صفحہ 264 کے اندر اور تاریخ طبری کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 559 میں یہ باتیں موجود ہیں۔ زخمی ہونے کے بعد امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ بتا کر کے آئے کہ ان کا قاتل، پتا کر کے آئے کہ ان کا قاتل کون ہے۔ عمر فاروق اعظم نے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ تحقیق کرو کہ مجھ پر جو حملہ کیا ہے وہ کون ہے۔ عبداللہ ابن عباس گئے اور لوگوں سے معلوم کرنے کے بعد آ کر عرض کیا کہ آپ کا قاتل سیدنا مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لؤلؤ ہے اور اس نے دیگر لوگوں کو بھی زخمی کیا ہے، اور بالآخر اپنے آپ کو مار کر اس نے خودکشی بھی کر لی ہے۔ یہ ساری خبریں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم کو پیش کی۔ یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ جس نے میرے قاتل کو اپنے بارگاہ کا کبھی ساجد نہ بنایا، یعنی میرا قاتل وہ ہے جو کبھی بھی خدا کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا، صاحب ایمان ہی نہیں تھا تو سجدہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ کے لیے۔ یہ جو روایت ہے یہ بھی طبقات کبرا جلد نمبر 3 صفحہ 263 کے اندر موجود ہے۔ جب ڈاکٹر نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ آپ شہید ہو جائیں گے تو وہاں موجود حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمت اللہ علیہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شہادت کی یاد دہانی کراتے ہوئے عرض کیا، حضور یاد کریں کہ میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ اللہ عز و جل آپ کو ضرور شہادت عطا فرمائے گا، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ میرے نصیب میں شہادت کی موت کہاں، کیونکہ میں تو یہاں جزیرہ عرب میں موجود ہوں۔ یہ جو روایت ہے یہ بھی طبقات کبرا جلد نمبر 3 صفحہ 259 کے اندر موجود ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ نماز فجر ابھی شروع ہی کی تھی کہ آپ کو زخمی کر دیا گیا، اس لیے کسی نے بھی نماز ادا نہ کی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو مختصر سورتوں کی تلاوت کر کے نماز فجر پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ عصر اور سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی۔ اس نماز میں سورہ عصر کی اور سورہ کوثر کی تلاوت، یعنی چھوٹی اور مختصر نماز اس وقت پڑھائی۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو نماز پڑھا رہے تھے وہ چونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اس لیے آپ پر غم کی شدید کیفیت طاری تھی، جسے دوران نماز آپ کی تلاوت میں بھی دیگر لوگوں نے محسوس کیا۔ حضرت سیدنا جعفر بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا تو بدری یعنی جنگ بدر میں جو شریک ہوئے تھے بدری مہاجرین و انصار تمام لوگ جمع ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم باہر جاؤ اور ان سے پوچھو کہ کیا مجھ پر حملہ ان کی رضا اور مشورے سے ہوا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر آ کر پوچھا تو تمام لوگوں نے عرض کیا، اللہ عز و جل کی قسم یہ سب کچھ ہماری رضا و مشورہ سے نہیں ہوا، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہماری عمریں بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا دے۔ یعنی صحابہ اتنی محبت کرتے تھے عمر فاروق اعظم سے۔ یہ طبقات کبرا کی جلد نمبر 3 صفحہ 265 میں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی ہونے کے بعد جب گھر لایا گیا تو مسلسل خون بہنے کے سبب آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں نے آپ کا ہاتھ تھام لیا، آپ کے بیٹے نے، عمر فاروق اعظم کے بیٹے نے ہاتھ تھام لیا، پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے پیٹھ پیچھے بٹھا لیا، وضو کیا اور نماز فجر ادا کی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جب آپ کو ہوش آیا تو پوچھا کہ لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ بتایا گیا کہ سب نے نماز ادا کر لی ہے۔ تو عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ تارک نماز یعنی نماز کا چھوڑنے والا حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور نماز فجر ادا کی، یعنی اس حالت میں بھی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں چھوڑا۔ یہ بھی طبقات کبرا کے جلد نمبر 3 صفحہ 263 سے 266 کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔
حضرت سیدنا مطلب بن عبداللہ بن حنطب رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن تک انہی کپڑوں میں نماز ادا کی جن میں آپ کو زخمی کیا گیا تھا. 3 دن تک. یہ بات بھی طبقات کبریٰ جلد 3 صفحہ 276 میں موجود ہے. الحمدللہ یہ نماز کے تعلق سے ان کے معاملات تھے. امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کو ذی الحجہ کے مہینے میں زخمی کیا گیا تھا، لہٰذا حج سے فراغت کے بعد شام اور عراق سے آنے والے زائرین مدینہ قافلے کی صورت میں جوق در جوق آپ کی قیادت کے لیے حاضر ہونے لگے. جب حضرت سیدنا جویریہ بن قدامہ رحمت اللہ علیہ اپنے قافلے کے ہمراہ آپ کی قیادت کے لیے حاضر ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کے پیٹ کے گرد سیاہ امامہ لپٹا ہوا دیکھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی ہونے کے بعد لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک کردار کی تعریفیں کرنے لگے تو آپ نے فرمایا جس کی زندگی نے اسے دھوکہ دیا وہ واقعی دھوکے میں ہے. اللہ عز و جل کی قسم میں تو دنیا سے اس طرح جانا چاہتا ہوں جس طرح دنیا میں آیا تھا. خدا کی قسم قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے میں ہر اس چیز کو فدیہ کر دوں گا جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. ایک روایت میں یوں ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے میں دنیا کی ہر چیز فدیہ کر دوں. یہ عمر فاروق اعظم نے فرمایا. یہ بھی طبقات کبریٰ کی روایت ہے. بہرحال حضرت سیدنا عمر بن میمون رحمت اللہ علیہ سے روایت سے فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہونے کے بعد زرد رنگ کا لحاف آپ اوڑھے ہوئے تھے. آپ نے اپنے زخم پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اللہ عز و جل کا حکم پورا ہو کر رہے گا. تمام تر سرکاری غلاموں کو عمر فاروق اعظم نے آزاد کر دیا. آپ نے حکم دیا، وصیتیں کی کہ تمام سرکاری غلاموں کو آزاد کر دیا جائے جو نماز ادا کرتے ہیں. البتہ میرے بعد والے خلیفہ کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ ان سے 2 سال تک خدمت لے. ایک وصیت یہ کی. دوسری وصیت یہ کہ میرے بعد آنے والے خلیفہ میرے مقرر کردہ عمال کو 1 سال تک برقرار رکھے. تیسری وصیت یہ کی کہ اگر تم سعد بن ابی وقاص کو والی بنا دو تو ٹھیک، ورنہ جو والی بنے وہ انہیں اپنا مشیر بنائے. یہ وصیت حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا. یہ بھی طبقات کبریٰ جلد 3 میں ہی ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم کو جب نیزہ مار کر زخمی کیا گیا اور لوگوں کو پتا چلا تو لوگ آپ کے پاس قیادت کے لیے آنے لگے. سیدنا کعب احبار رحمت اللہ علیہ آئے اور دروازے پر رونے لگ گئے. ساتھ ہی فرمانے لگے اللہ کی قسم اگر امیر المومنین عمر فاروق اعظم اپنے رب سے موت کو مؤخر کرنے کی دعا کریں تو وہ ضرور ان سے موت کو مؤخر فرما دے گا. یعنی اتنے مستجاب الدعوات تھے. پھر سیدنا عبداللہ ابن عباس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور سیدنا کعب کے بارے میں بتایا کہ وہ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں. تو عمر فاروق اعظم نے کیا فرمایا دیکھیں. آپ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو میں کبھی بھی اللہ عز و جل سے موت کو مؤخر کرنے کا سوال نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میری مغفرت نہ ہوئی تو میرے لیے اور میری ماں کے لیے ہلاکت ہے. الحمدللہ یہ سوچ تھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں شہید کیا گیا تھا اور آپ کے شہادت کے جو معاملات تھے آپ نے الحمدللہ اس کو ملاحظہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے صدقے سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور آپ کے شہادت کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سننے سمجھنے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. سیرت صحابہ پر چل کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.